آف کورس جو ہو رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن تو نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، لیکن ماضی کبھی کبھی طریقے سے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار آپ پھر پچھلی بات کر رہے ہیں آج کی بات کریں. میرا یہ خیال ہے کہ صرف یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی کورس کریکشن کرنا ہے تو بھائی پوری بات تو کہ یار وہ جو ہوا تھا وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ، بے شک ہمارے دور میں ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی بہت غلط ہوا ہے، چلو یار ابھی سیکھ لیں ہم نہ ہو، ورنہ میں اس کو صحیح کرتا رہوں گا، آپ اس کو کہتے رہیں گے، میں کہوں گا یہ بھی تو ہوا تھا، آپ کہیں گے وہ تو ہوا تھا، تو بس ایسے ہی ہوتا رہے گا. سو یو تھنک کہ بہرحال کیمرے نکلنے والا واقعہ سینٹ کے الیکشن میں یا لاجز میں گھس کے کہ جناب دہشت گرد گھس گئے اس طرح کرنے والا واقعہ، وہ بھی کوئی ایسے واقعات نہیں ہے جن پہ فخر کیا جائے کہ ہاں یار وہ تو ٹھیک تھا اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی اس پر کچھ کرنا چاہیے تھا. ہاں جی، بہت بہت شکریہ بدامی صاحب. بدامی صاحب بالکل میں سب سے پہلے تو کنڈیم کروں گا اس واقعے کو بھی جو پارلیمنٹ لاجز میں ہوا اس وقت جو ہوا اس وقت ہوا. گویا کہ میں اس وقت ہاؤس میں تو نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ویژنری یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آج جو ہوا ہے اس واقعے میں کیونکہ ایٹ دا مومنٹ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھی، I was there on the spot، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اینی شاہد ہوں اس واقعے کا. اور وہ اراکین اسمبلی کا میں اینی شاہد ہوں کہ وہ ایوان کے اندر گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. ایوان کے اندر جانے سے مسلسل میں ان کے رابطے میں رہا. ہمارے اراکین وہاں پر گئے اور ان کے لیے دفاتر، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے اپوزیشن چیمبر کھول دیں، انہوں نے کہا جی سوری آل ڈورز آر کلوزڈ. ٹھیک ہے. اور وہ سروس برانچ روم میں جا کر بیٹھ گئے. مین وائل قریب ہی مسجد ہے، وہیں پر قریب واش روم ہے، وہ وہاں سے یوز کرنے لگے اور انہوں نے اپنے سٹے کے لیے مسجد کا تعین کیا کہ جی بہتر ہوگا ہم مسجد میں کریں گے. مین وائل اسی ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ پورا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ الیکٹرک سسٹم بٹھا دیا گیا، لائٹس آف کر دی گئی ہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد میڈیا فوٹیجز آئیں کہ مین انٹرنس سے گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہوئیں. انٹر ہونے کے بعد ہمیں اندر ہمارے اراکین نے میسیجز کیے کہ یہاں پر نقاب پوش لوگ انٹر ہو چکے ہیں، وہ دروازوں کو توڑ رہے ہیں، وہ ہمیں گرفتار کریں گے. اور پھر ہمارے اراکین اندر سے گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ وہاں پر زیادتی بھی ہوئی. میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، ہمارے 2 رکن جو ہیں وہ اس رات پارلیمنٹ کے اندر سوئے. ایک ہمارے جو مراد مارا گیا ہے، جی بالکل گھسیٹا گیا ہے، ان کو مارا گیا. ہمارے ایک مولانا صاحب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نسیم صاحب، ان کو مولانا صاحب کو وہاں سے مسجد سے گھسیٹ کر نکالا گیا. ہمارے 2 رکن جو ہیں وہ انہوں نے رات وہاں پر گزاری. ٹھیک ہے. وہ عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ سارے انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا. ہم رابطے میں ہیں، رات دیر تک ان کو کھانا نہیں دیا گیا. یہ سارے معاملات کے بعد اب ہوتا کیا ہے، اسپیکر صاحب اس میں شریک جرم ہے. یہ جو ہے نا، دیکھیں میں سب سے پہلے دیکھیں میں دونوں بات، سردار ایاز صادق صاحب ان کے ساتھ 2002 سے تعلق ہے، صحیح ہے، اور وہ انتہائی نفیس اور شریف انسان ہے. آج انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں 1:45 بجے تک رابطے میں تھا. عامر ڈوگر صاحب اور زین قریشی صاحب، میں ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہا. میں نے جب اسپیچ میں کہا تو انہوں نے مجھے وہاں سے کہا، اس کے بعد میں سو گیا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا. نیکسٹ ڈے جب تمام اراکین اسمبلی کو یہ پتا چلا، اسپیکر صاحب کے چیمبر میں سب اکٹھے ہوئے، وہاں پر اسپیکر صاحب نے کہا میں لا علم ہوں اس واقعے سے. ٹھیک ہے. اور آئی جی پنجاب نے بھی آئی جی وفاق نے بھی اس بات کو آ کر کہا کہ جی ہاں جب ان کو طلب کیا گیا، اسپیکر صاحب نے ان کی سرزنش کی کہ یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ نہیں تھے. یہ کل کی بات. آج انہوں نے جو ہے وہ ساری کنٹروورسی کریٹ کر دی پریس کانفرنس کر کے. اب سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیں آج آپ ہاؤس میں کہ اس کا مطلب ان 2 میں سے کوئی ایک سچ بول رہے ہیں نا، ڈیفینیٹلی نا. دیکھیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آخر اسپیکر صاحب، اب آج جب ہم ہاؤس میں گئے، ہم نے ساری سچویشن کو دیکھا، ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کھڑے ہو کر فلور آف دا ہاؤس پر کہا کہ اسپیکر صاحب ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، آپ تگڑے ہو کے اس کی انکوائری کریں. تو آپ مطمئن ہیں اسپیکر صاحب نے اب تک جو کردار ادا کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی جی پنجاب نے یہ جھوٹ بولا ہے تو آئی جی پنجاب کو میرا خیال ہے کہ 1 سیکنڈ بھی گنجائش نہیں دینی چاہیے. پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا، رات کی تاریکی میں منہ پہ کپڑے ڈال کر اندر داخل ہونا، اس کے بعد کیا دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے شہداء کی تصویریں، ہم شہداء کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں.
لیکن اس ایوان میں بھی ہمارے لیڈرز کی بھی تصویریں لگی ہوئی تھی. شام نورانی صاحب کی تصویریں, ذوالفقار علی صاحب کی تصویریں, محترمہ صاحبہ کی تصویریں تھی. ہمارا جو تقدس پامال کیا ہے ہمارے ایوان کا, خدا کی قسم ہمارے ایم این ایس کو کوئی گھبراہٹ, کوئی پریشانی, گرفتاری سے نہیں. اس میں دانیال چوہدری صاحب جانے سے پہلے ایک معصوم پارلیمنٹ پلیز آپ سمجھتے ہیں وہ رویہ بھی عزت مآب جناب عمران خان صاحب کا کوئی بہت قابل تعریف نہیں تھا کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کراچی میں تھی, ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑ کے لوگ داخل ہوئے اور وہاں سے وہ صفدر صاحب والی گرفتاری کا معاملہ ہوا. آئی جی غائب, آئی جی اٹھ گیا, خان صاحب سے انٹرویو میں سوال ہوا, انہوں نے کہہ لگایا, وہ کہہ رہے ہیں کیا جب آپ کل جب آئی جی اٹھا تھا تو سب ہنس رہے تھے, تو آج وزیر اعلیٰ ہی آگے پیچھے ہو گیا 8-9 گھنٹے کے لیے. وہ بھی بہت قابل تعریف دیکھیں ان کے رسپانس نہیں تھا. میری بات سنیں, ضرور کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد آج ان کا وزارتی بیان بھی آ گیا, انہوں نے اپنے سپیچ کے حوالے سے بھی سارا کہہ دیا. گنڈاپور صاحب کا بھی آگیا, میں تو خان صاحب کے جواب کے والے کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم میں بیان دے رہے ہیں کہ بدامی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بدامی صاحب دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہمیں ماضی نہیں بھولنا چاہیے, ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ رویہ جب نواز شریف اور زرداری آمنے سامنے تھے, یہ ایک دوسرے کو گرفتار کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے, آج وہ اکٹھے ہو گئے, آج عمران خان صاحب اور وہ یہ سارا, دیکھیں اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونے سے میرا خیال ہے کہ تمام اراکین اسمبلی سیاستدانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اس کے بعد گنجائش نہیں. نصرت صاحب بیٹھے تو میری بھی ذرا وہ والی روح پھڑک رہی ہے. نصرت صاحب جب وہ والا واقعہ ہوا نا, یہ والا پھر آتا بیڈ انفلوئنس, بیڈ انفلوئنس. جب وہ واقعہ ہوا صفدر صاحب کی گرفتاری والا کراچی سے, اور پھر وہ تو پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہم نے, میں نے ویسے آف دا ریکارڈ کہا, میں نے کہا کہ یار ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ صفدر صاحب نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ جس سے تقدس اس وقت نا مزار قائد کی توہین کر دی تھی انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں. تو میں کہا یار تم لوگ پھر کیوں یہ کر رہے ہو, ایک آئی جی اٹھ گیا ہے, کچھ بول نہیں رہے. وہ اس نے کہا بھائی جان سیدھی بات ہے, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ان دی اسکوئر ورڈ. اس وقت ان کا پھڈا ہے نون سے, نون نے پھر ایک پھڈا لیا ہے, ہمیں سوٹ کرتی ہے سچویشن. ہم تو میں اونوت کہہ رہا ہوں آپ کو, جب ہم یہ کریں گے تو پھر اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ, ناٹ ایٹ آل. لیکن اس میں ایڈ کروں نا کہ یہ بات نکلیں گے تو دور تک جائے گی نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کل کا جو واقعہ ہے وہ تمام سیاستدانوں کے لیے نصیحت ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر قابو نہ پایا, اگر آج ہم نے فیصلہ نہ لیا, تو پھر یہ پارلیمنٹ کیا, پھر تو چل نکلا, تو پھر اللہ آپ لوگ, ہماری تو دکانیں چلتی رہیں گی, لیکن آپ لوگ مطلب نہیں, ہماری غلطی سے آپ کے الفاظ, یہ اگین آپ کا انفلوئنس. میں کہتا ہوں کہ آپ کی دکانیں بھی چلیں, پاکستان کی عوام کی دکانیں بھی چلیں, پاکستان چلنا چاہیے.